قد صدقت یا رب العالمین۔ کوئی پوری رات کی ہماری نشست نہیں ہے، چند لمحے چند وقت کے لیے میرا اور آپ کا ساتھ ہے، تو میں چاہوں گا کہ جتنی ہی دیر ہم بیٹھیں یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، ذہن کو اور دل کو حاضر رکھ کے بیٹھیں، تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی برکتیں ملیں گی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، اور مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، اور ایمان تیرا لٹ رہا ہے رہزن کے ہاتھ سے، رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو، ایمان تیرا لٹ رہا ہے رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، اور ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اور کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی جو چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی جو چلے وہ آقا تلاش کر۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے ایک علمی اور فکری نشست میں لا کر بٹھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی کہتے ہیں کہ ایک طرف محفل لگی ہوئی تھی، ذکر ہو رہا تھا، دعائیں ہو رہی تھیں، اور ایک طرف علم کی مجلس سجی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے درمیان میں آ کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب میں نے سلام پھیرا تو میں سوچنے لگا کہ میں علم کی مجلس میں بیٹھوں یا میں ذکر اور دعاؤں کی مجلس میں بیٹھوں۔ تو کہہ رہے ہیں میں اتنا شش و پنج کا شکار ہو گیا، اتنا کنفیوز ہو گیا، نہ میں یہاں بیٹھا نہ میں وہاں بیٹھا، اور میں واپس گھر کو آ گیا۔ کہتے ہیں جب میں گھر کو آیا اور میں سویا، کہتے ہیں جب میں سویا نا تو کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ اگر تم اس مجلس میں بیٹھ جاتے جہاں علم سکھایا جا رہا تھا تو وہاں تم جبریل امی کو بیٹھا پاتے، فرشتوں کے سردار کی شرکت تمہیں مل جاتی، وہ کسی میں بھی نہ بیٹھے، کنفیوژن کے شکار ہو گئے۔ تو یہ وہ مجلس ہے، علم سیکھنے بیٹھنا، علم کی فضیلت کو جاننا۔ میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تھوڑا سا نکل کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے جناب محفل تو ضرور ہے، پبلک تو ضرور ہے، مقرر صاحب بھی آئے ہیں، جوش بھی بڑے جوش سے بیان کیا ہے، بہت جوش مارا، جان لگا دی ہے، لیکن اس مجمع میں سے جو اٹھا ہے، آپ عام بندے سے نہیں، آپ اس سے پوچھیں جس نے مجمع میں بیان پہ نعرہ لگایا تھا، آپ اس کو پکڑ کے پوچھیں کہ بیان کا عنوان کیا تھا، تو وہ کہے گا بیان بہت خوبصورت تھا لیکن عنوان مجھے نہیں پتا۔ اس دور میں ہم جی رہے ہیں، یعنی اتنے خرچے کر کے اتنے بڑے پیمانے پہ محفلیں سجا کر، سب کا نہیں کہہ رہا میں، بعض ایسے ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے پیمانے پہ محفلیں سجا کر یہ بھی نہیں پتا کہ عنوان کیا ہے، وہ محفل زیادہ برکت والی ہے یا یہ نشست زیادہ برکت والی ہے کہ چند لمحے ایک گھنٹہ انسان دے، پوری رات نہ دے، ایسی رات نہ دے کہ جس رات میں محفل کر کے فجر میں جا کے پڑھ کے سو جائے، بلکہ صرف اتنے لمحے بیٹھ کر، ایک گھنٹے کی مدت میں بیٹھ کر قرآن و حدیث سنے، لیکن جب وہ اٹھے تو اس کے دل میں یہ جذبہ جاگ جائے یار زندگی کی جتنی سانسیں بچی ہیں قرآن و حدیث سیکھنا ہے، یہ محفل یقیناً زیادہ افضل ہے، بہت افضل ہے، یہ دنیا کی رسم سے ہٹ کر ہے، یہ دوسروں کی روش سے ہٹ کر ہے، یہ رہبر بنانے والی محفل ہے، یہ رہنما بنانے والی محفل ہے۔ اگر اس محفل میں میں اور آپ اور اس انجمن میں بیٹھ کر بھی غافل رہے نا تو پھر ساری چیزیں یوں ہی ہم چھوڑ جائیں گے اور پھر کوئی بھی سعادت اس دامن میں نہیں سمیٹ پائیں گے۔ بہت سے نوجوان چہرے ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان، جس عنوان پہ قبلہ مفتی صاحب نے مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے علم دین کی اہمیت اور ہمارے نوجوان۔ اس عنوان پہ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ آج کال آتی ہے مفتی صاحب آپ کے بیان کا ٹائم چاہیے، لیکن بیان جوشیلا ہونا چاہیے، بیان کا عنوان تھوڑا تڑکے دار ہونا چاہیے، بیان ایسا ہو کہ مزہ آ جائے۔ طرح طرح کی فرمائشیں ہوتی ہیں، لیکن بہت کم ایسی فرمائشیں آتی ہیں کہ بیان علم دین کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا ذوق نہیں ہے نا۔
بیان میں جب تک مزہ نہیں آئے، جب تک نعرہ نہیں لگے، بیان میں جب تک مزہ نہیں آئے، جو پیسے اور نوٹ نچھاور نہ ہو جائے، ہمارا بیان تو پھر بیان ہی نہیں نا، مزہ ہی نہیں آیا، وہ محفل ہی مزیدار نہیں ہے. تو ہم یہ چیزیں سمجھ نہیں رہے نا، بہت اہمیت ہے. اس لیے میں نے سب سے شروع میں ابتدا میں چیز عرض کر دی جو میں نے واقعہ آپ کو چھوٹا سا سنایا. بہت اہمیت کی حامل ہے یہ مجلس. اس مجلس میں جو آپ کو سننے کو ملے گا نا قرآن و حدیث، وہ آپ نے اپنے دامن میں سمیٹنا ہے. اس نیت سے بیٹھیں. سرنامہ کلام میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں ایک پیمانہ میرا ہے، ایک پیمانہ آپ کا ہے، اور ایک پیمانہ اللہ رب العزت کا ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کہیں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اس بندے سے محبت کرنے والے لائن لگی ہو، کئی لوگ کہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ بندہ خود کہے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. کمال کی بات یہ ہے. چھوٹی سی مثالیں دے دیتا ہوں. لیلا مجنوں کی محبت کی داستان بڑی مشہور ہے نا. لیلا خیرات بانٹتی ہوئی جا رہی تھی، ساری فقیروں کو خیرات دیتی ہوئی، فقیروں کی لائن میں قطار میں مجنوں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے نا اس کا کاسا لے کر توڑ دیا، پیالہ لیا جس میں خیرات دینی تھی، وہ پیالہ توڑ دیا لیلا نے اور آگے بڑھ گئی. لیلا آگے بڑھ گئی. اب مجنوں اٹھا اور ناچنے لگا، خوشی کے مارے رقص کرنے لگا. فقیر جو بیٹھے تھے قطار میں صف میں، وہ کہنے لگے بڑے نادان ہو، ہم خوشی منائیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، ہمیں تو خیرات ملی ہے، تمہیں کیا ملا ہے؟ تو اس نے کہا تم پیغام نہیں سمجھ سکے. کہا پیغام کیا ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ لیلا نے میرے پیالے کو توڑ کے یہ پیغام دیا ہے کہ نادان تو ان کی صف میں آ کر بیٹھا ہے، سب فقیروں کے لیے میری خیرات ہے لیکن تیرے لیے میں خود ہوں. تو یہ محبت کا انداز ہے نا، صرف ایک مثال دینے کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے. اب ہر بندہ کہے، آپ کسی سے پوچھیں یار اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرتے ہو؟ بہت ڈرتا ہوں. ناک کو رگڑے، کان کو پکڑے، توبہ استغفر اللہ، اللہ کا بڑا خوف ہے، بہت ڈرتا ہوں. لیکن اللہ خود فرمائے کہ یہ بندہ بہت ڈرتا ہے، اس کا کتنا معیار ہے؟ اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو ڈرنے والے ہیں وہ عالم ہیں، وہ علماء ہیں، وہ علم والے ہیں. کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے نا، ان کے پاس اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے. اور علم اصل میں حقیقی اور نافع علم ہے ہی وہ کہ جتنا علم آئے اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے. یہ ہے علم، علم کی فضیلت. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کئی ایک احادیث اس وقت میرے ذہن میں ایک ساتھ گردش کر رہی ہیں، ترتیب کے ساتھ کچھ میں عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طلب علم کی راہ میں نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، جب تک واپس لوٹ کے نہ آئے نا، تو وہ جس رستے سے گزرے گا، یہ تو سڑک اور گلیاں تمہیں نظر آتی ہوں گی، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ جس رستے پہ چلے گا اللہ اسے جنت کے رستے پہ چلائے گا. یہ علم کی فضیلت ہے. فرمایا کوئی پوری رات شب بیداری کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، آنکھیں جھوم رہی ہیں، جسم نڈھال ہے لیکن وہ عبادت میں لگا ہوا ہے. کئی شب بیداری، رات کو جاگ کے عبادت کرنے والا، عابد، عبادت گزار. یہ پوری رات کی عبادت ایک طرف. اس سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ اگر کوئی دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، یہ عبادت کرنے سے بھی پوری رات افضل ہے. پوری رات عبادت کرنے سے ایک دین کا مسئلہ سیکھ لینا افضل ہے، ایک علم کی مجلس میں بیٹھ جانا افضل ہے. یہ ہے علم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن شہیدوں کے خون کو علماء کے قلم کی سیاہی سے تولا جائے. آپ کمپیریزن دیکھ رہے ہیں؟ شہید جس نے اپنی جان وار دی، اپنے پاس چھوڑا ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں، جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنا خون بہا دیا. کہ شہیدوں کا خون ہوگا اور علماء کے قلم کی سیاہی ہوگی، اور صرف تولا نہیں جائے گا، فرمایا علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی. اتنا اللہ نے ایک عالم کو مقام دیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید جس نے اللہ کی نام پر اپنی جان کو نچھاور اور قربان کر دیا نا، کہ جب اللہ عالموں کو عزت دے گا قیامت کے دن، تو یہ شہید سب ایک ساتھ پکاریں گے کہ کاش ہم بھی آج علماء میں اٹھائے جاتے. آپ مقام تو چیک کریں کس قدر اللہ نے مقام دیا علماء کو، کہ شہید جس نے اپنی جان قربان کر دی ہے، جب علماء کو مقام ملیں گے تو وہ کہے گا کہ کاش آج میرا بھی حشر علماء کے ساتھ ہوتا، میں بھی عالموں کے ساتھ اٹھایا جاتا. ایک اور حدیث کا مفہوم بھی میرے ذہن میں ہے کہ عالم کو کئی لوگ جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا، اللہ فرمائے گا جنت کا داخلہ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. عالم کو روک لیا جائے گا کہ تم ابھی جنت میں نہ جاؤ. مالک
تیرا قرآن و حدیث سیکھا سکھایا، جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، قربانیاں دی ہیں، بہت کچھ کیا ہے، ہمیں کیوں جنت میں جانے سے روکا جا رہا ہے؟ کہا تمہارا مقام یہ ہے کہ کئی جہنمیوں کو تم نے نکال کے جنت میں لے کر جانا ہے، تمہاری شفاعت، تم آج شفاعت کرو گے اور تمہاری شفاعت اور سفارش میں قبول کروں گا، عالموں کے صدقے اللہ گناہگاروں کو بخشے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی آیا کہ رب فرمائے گا اے عالم، عالم بعمل، جب بھی عالم بولوں بعمل مراد ہے، فرمایا جائے گا اے عالم کہ آج تو جتنے لوگوں کو جانتا ہے، جس چہرے کو پہچانتا ہے، وہ جہنم کی کسی بھی گڑھے میں کیوں نہ ہو، اسے وہاں سے پکڑ کے تو جنت میں لے جا، یہ اختیار ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ لوگ سامنے آ کر پہچان کروائیں گے، یاد کرو وہ وقت کہ ایک گلاس پانی پلایا تھا، یاد کرو وہ وقت کہ 2 لقمے تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تمہیں چپل پہنائی تھی۔ کہ عالم کی قربت میں جو رہا ہوگا اور جو تعلق رہا ہوگا وہ اپنے تعلق کو یاد دلائے گا، عالم کو وہ تعلق یاد آئے گا اور پھر وہ اس کی شفاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو عالم کے قریب رہنا، علماء کی صحبت میں رہنا، سنگت میں رہنا بہت فائدے کا سودا ہے۔ کسی نے ایک بات کہی تھی، میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سنار جو ہوتا ہے نا، سنار، اس کا کچرا بادام سے بھی مہنگا ہوتا ہے، سنار کا کچرا بادام سے بھی مہنگا ہوتا ہے۔ اور وہ مثال ایسی تھی کہ آپ علماء کے اور اچھے لوگوں کے قریب رہا کریں، آپ کی صحبت اور سنگت اچھی رہا کریں، وہ آپ کو کچھ نہ بھی دینا چاہیں، اگر جو ان کے پاس کچرا ہوگا نا، جسے آپ اپنی لینگویج میں کچرا کہتے ہیں، یار یہ تو میں اس لائق ہی نہیں تھا، میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، کہ وہ کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوگا، کچھ تو مل جائے گا۔ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے، علماء کے پاس سے آپ کو جو بھی ملے گا نا اس کی قیمت بہت اعلیٰ ہوگی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ علم کو آپ اپنا سب کچھ دیں گے نا، علم کو آپ اپنا سب کچھ دیں گے تو علم آپ کو اپنا کچھ دے گا اور اس کا وہ کچھ سب کچھ ہوگا، اس کا وہ کچھ سب کچھ ہوگا۔ کتابیں پڑھیں، ایک شاگرد نے شکایت کر دی، سر پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، تھکن ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ علم پڑھو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ تھک جاؤ، پھر تھکن اتارنے کے لیے دوبارہ پڑھو۔ یعنی آپ کی تھکن اتارنے کا طریقہ، آپ کے فریش ہونے کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ مطالعہ کریں، قرآن و حدیث پڑھیں، علم حاصل کریں۔ تو اللہ نے یہ مقام دیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ جو ہے نا، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرت ابو ہریرہ بازار میں آئے اور کہا ہے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ کہ تجارت کر رہے ہیں، نفع کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، نہ کچھ کیا کیا کر رہے ہیں، بہت نادان ہو، کیا کریں؟ کہا اللہ کے نبی اپنی میراث، اپنی وراثت مسجد نبوی کے صحن میں بانٹ رہے ہیں۔ اب دنیا کا بادشاہ اگر بانٹے اپنی وراثت اور اپنی میراث سمجھتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں؟ وراثت، جو انسان کی کل جمع پونجی ہو، اس کی زندگی کمائی ہو، اناؤنسمنٹ ہو جائے جناب وزیر اعظم صاحب اپنی بانٹ رہے ہیں میراث، جس کو چاہیے لے لے، اعلان عام ہے، تو لوگ دوڑے بھاگے جائیں گے، بلا تمثیل بلا تشبیہ، سمجھانے کے لیے مثال دی۔ اب پورے دونوں جہاں کے تاجدار اپنی وراثت بانٹ رہے ہیں تو کون دوڑتے ہوئے نہیں جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے اناؤنس کر دیا کہ میراث بٹ رہی ہے حضور علیہ السلام کی۔ سب نے اپنے بازار کے تاجروں نے نا دکانوں کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام اپنا وعظ فرما رہے ہیں، شرکت کر لی، وعظ ختم ہو گیا، نشست برخاست ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے سب کو پکڑ لیا، کہا بھائی دنیا میں کہا جاتا ہے میراث بٹ رہی ہے، وراثت بٹ رہی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کوئی پلاٹ ہوگا، کوئی گھر ہوگا، کوئی مال و دولت ہوگا، کوئی ساز و سامان ہوگا، یہ کیسے میراث بٹ رہی تھی؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ارے نادانو، وہ دنیا کی میراث ہوتی ہے جو دولت کی صورت میں بٹتی ہے، یہ نبی کی میراث ہے، یہ علم کی صورت میں بٹا کرتی ہے، یہ علم کی صورت میں بٹا کرتی ہے۔ نبی میراث میں دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، قیامت تک، قیامت کے آخری دن تک، اس دنیا کے قائم رہنے تک، اگر اس روئے زمین پر اگر انبیاء کے کوئی وارث ہیں تو وہ ہیں کہ جن کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس وقت میری نظروں کے سامنے ایک بہت ہی پیارا مکالمہ اور ایک جھگڑا سمجھ لیں ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، بہت ہی خوبصورت ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات۔ بصرہ میں لوگوں میں ایک بات چھڑ گئی کہ نا
مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ کیا جھگڑا کیا چھڑا ہے؟ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ یہ بات چھڑ گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال افضل ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ علم افضل ہے. اب یہ بات چھڑی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ گئے. آپ کے پاس آئے اور یہ جھگڑا پیش کر دیا. کہا حضرت معاملہ بہت بگڑ گیا ہے, لوگ بہت سنجیدہ ہیں, بحث چھڑ گئی ہے. کہا کیا بحث ہے؟ عنوان کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ کا مدعا یہ ہے کہ مال افضل ہے یا علم افضل ہے. آپ نے دو ٹوک جواب دیا. آپ نے کہا جا کر کہہ دو علم افضل ہے. بولیں سبحان اللہ. ابھی میں نے شروع میں ہی کہا تھا یہ وہ والی مجلس نہیں ہے کہ اس میں نعرے لگوائے جائیں گے, تو مجھے لگ رہا ہے آپ سست پڑھ رہے ہیں, تو مجھے جگانے کے لیے سبحان اللہ کہلوانی پڑے گی. بولیں سبحان اللہ. قرآن و حدیث کے علم کا ادب یہ ہے, کیونکہ بزرگ تو بزرگ ہیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے. اگر ہم جوان ہیں اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے تو ٹیک ہٹا کر قریب ہو کر بیٹھیں, یہ ان کا ادب ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام سب توجہ ادھر رکھیں. بولیں سبحان اللہ. ذرا اللہ کے نام کی ضرب لگا لیتے ہیں, تھوڑا ہمارے ایک کیف سرور بن جائے. سب ایک زبان ہو کر کہیں اللہ 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 سبحان اللہ. تو بھائی مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ کہا جا کر کہہ دو علم افضل ہے. کہا حضرت علم افضل ہے, اور اگر وہ مجھ سے دلیل مانگے, لاجک مانگے, وجہ مانگے, کہیں کہ ذرا سمجھاؤ تو صحیح کیسے, تو جو جواب کو کھولا ہے نا وہ سننے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا تم جانا اور جا کر کہنا علم افضل ہے, اور اگر دلیل مانگے تو کیا کہنا علم انبیاء کی میراث ہے, علم انبیاء کی میراث ہے, اور مال و دولت فرعون کی میراث ہے. فرق چیک کریں اب آپ, فرق کیا ہے؟ کہا علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تو حفاظت کرتا ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے. کہا علم اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, اور دولت اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا بھی ہے اور جس سے نہیں بھی کرتا, دونوں کے لیے عام ہے, لیکن علم صرف محبت کرنے والوں کو ملا کرتا ہے. اور کہا کہ جب مالدار فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نام ختم ہو جاتا ہے, لیکن جب عالم فوت ہوتا ہے تو اس کے علم کی وجہ سے اس کا نام زندہ رہتا ہے. یہ علم اور دولت میں فرق بیان کیا. کہا کہ علم کے بارے, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. بہت سخت سوال ہے, بہت ہی زیادہ مشکل ہے. ایک تو یہ کمایا کہاں سے, دوسرا یہ خرچ کہاں کیا. یہ دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا, مال کے بارے میں کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. کہا علم کے بارے میں, علم کے بارے میں فرمایا کہ علم کے بارے میں تو اللہ عالم کے ہر حدیث کے بدلے جنت میں ایک درجے کو بلند فرما دے گا. کہا یہ فرق ہے علم میں اور مال و دولت میں. حضور علیہ السلام جب آپ عالم کی سنگت میں جا کے بیٹھتے ہیں, علم کی نشست اور مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں نا, تو وہ حدیث سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس دنیا میں جہنم سے کسی آزاد شخص کو دیکھنا چاہتے ہو, جہنم سے آزاد, دوزخ سے آزاد, تو کہا اس شخص کو دیکھ لو جو قرآن و حدیث کے علم کی تلاش میں جاتا ہے, طالب علم. کہا اس کو دیکھو, یہ جہنم سے آزاد ہے. کہا اس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب وہ کسی عالم کی سنگت, صحبت, رفاقت, محبت اور نشست میں اور مجلس میں حاضری کے لیے چل کر جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اور سیکھنے والے ہر لفظ کے بدلے سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. عبادتوں سے انسان وہاں نہیں پہنچ پاتا جہاں علم سے پہنچ جاتا ہے. کا ایک عابد پوری رات عبادت کرے اور ایک عالم پوری رات سوتا رہے, عالم کا سونا عابد کی عبادت سے بھی افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ جو عابد عبادت کر رہا ہے, اگر وہ جاہل ہے, علم نہیں ہے اس کے پاس, وہ عبادت کر رہا ہے نا, وہ عبادت میں ایسی کئی چیزیں کر جائے گا کہ اس کی عبادت ہی ضائع ہو جائے گی. وضو کے فرائض میں کمی رہ گئی, وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی. قرآن کو پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا کہ قرآن کو چھونے سے گناہ ملے گا بنا وضو کے. یہ علم ہے. تو یہ ساری چیزیں علم سکھاتی ہیں. لیکن ایک عالم کو پتہ ہے کہ اگر اسے سونا بھی ہے تو سنت کے طریقے پہ سونا ہے, اور پھر سونے کا اسے اجر بھی ملے گا. تو ایک عالم کی فضیلت ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے کچھ اور پہلو میں عرض کرتا ہوں, پھر بزرگوں کے واقعات کی طرف لازمی آؤں گا, کیونکہ آپ لوگ کا ذوق ہی اس طرف ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علم کے لیے قربانی کیسے دیا ہمارے بزرگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب علم اور عالم جو ہوتا ہے نا,
سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، پوری روئے زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے، سب ایک عالم بعمل کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی شان اور عظمت ہے. اینی ٹائم، ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لحظہ وہ سو بھی رہا ہے نا عالم، اس کی بخشش کے لیے اللہ کی مخلوق دعا کر رہی ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہی ہے. یہ ایک عالم کی شان ہے، یہ ایک عالم کا مقام و مرتبہ ہے. حضور علیہ السلام کی تمام تر فرامین ہم اگر ذہن نشین رکھیں، تھوڑے بہت جو بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے نا، تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی طرف آپ آئیں. یقیناً حضرت کی اکیڈمی ادارہ ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں، جو آپ کو پاسبلٹی ہو، قریب ہو، قرآن و حدیث کا علم سیکھیں. ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت آئی، میں آپ کو عرض کروں. حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم فرمایا کہ جب تمہاری صبح ہو تو تم عالم ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ عالم. اگر تم عالم نہیں ہو تو تم طالب علم ہونے چاہیے. دو کیٹیگری آ گئی ہمارے پاس. کہ تم عالم ہونے چاہیے، صبح ہوئی ہے تمہاری تو صبح کی حالت میں ہوئی ہے میں عالم ہوں، نہیں میں عالم نہیں ہوں، تو پھر کیا؟ تم طالب علم ہونے چاہیے. صبح ہوئی ہے طالب علم بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، اب کیا کروں؟ کہا تم علماء کے پاس بیٹھنے والے ہونے چاہیے، ان کی سنگت میں تمہارا آنا جانا ہو، ان کی مجلس میں بیٹھنا ہو. تیسری کیٹیگری میں بھی اگر میں نہیں ہوں، کہ کم از کم تمہارے دل میں ان کی محبتیں ہونی چاہیے. فرمایا 5ویں نہ ہو جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اس چاروں کیٹیگری میں سے کوئی ایک کیٹیگری میری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آج اس میں سے ایک مجھے اور آپ کو چوائس کرنی ہے، چننی ہے لازمی طور پہ. یا تو میں عالم بن جاؤں، یا طالب علم بن جاؤں، یا طالب علم یا عالم کے پاس بیٹھنے والا بن جاؤں، یا پھر میں ان سے شدید محبت کرنے والا بن جاؤں. اور محبت کا تقاضا یہ کہ پھر دوریاں نہیں رہی، برداشت کی جاتی، پھر بندہ ملا کرتا ہے. محبت کا مطلب یہ آپ ملیں گے بھی اور پھر آ کر بیٹھیں گے بھی. یہ ایک عالم کی سنگت کی شان ہے. ایک بزرگ نا پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے ایک طالب علم کو سکھایا، اس کے ذہن میں اہمیت ہی نہیں بیٹھ رہی تھی، یار یہ کیا پڑھاتے رہتے ہیں، کیا سمجھاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں جو تمہیں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ ذرا بولیں سبحان اللہ. تھوڑا اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. ان بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں جو مسئلے بتا رہا ہوں نا، بڑے توجہ سے سیکھو، سمجھو، بڑے ذوق کے ساتھ پڑھو. ہماری نیچر ہے، ہماری فطرت ہے، جو ہمیں پیسے کی صورت میں نظر آئے نا، ہم کہتے ہیں اس کی ویلیو بڑی ہے. انجینئرنگ پڑھو، پروفیسر بنو، ڈاکٹر بنو، بہت اچھی بات ہے، بنیں. آپ معاشرت کی ضرورت ہے آپ پوری کریں، آپ اپنی پیٹ کی ضرورت پوری کریں، آپ اپنی معاش کی ضرورت پوری کریں. لیکن یہ معلومات ہے، یہ ڈگریاں ہیں، لیکن اصل علم قرآن و حدیث ہے. تو بزرگ نے کہا کہ آپ جو پڑھ رہے ہو نا، ایک دین کا مسئلہ 1,00,000 روپے کا ہے. کتنے کا ہے؟ اس طالب علم کا دماغ تو اسی وقت آسمانوں پہ پہنچ گیا. کہا یار پتہ لگ گیا میری ویلیو کیا ہے، قیمت کیا ہے. لوگ ایسے ہی مجھے اہمیت نہیں دیتے ہیں، چلتا پھرتا لاکھ پتی ہوں میں. تو انہوں نے کہا اب 1,00,000 کا ایک مسئلہ ہے. اس کا جو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، ذوق بڑھ گیا اس کا، بچے کا، وہ توجہ سے سننے لگا، سیکھنے لگا، علم سیکھ رہا ہے وہ. اب وہ آ رہا تھا مدرسے کے، اچانک اس کا جو ہے وہ جوتی ٹوٹ گئی، اس کی چپل ٹوٹ گئی. اب اس کی چپل ٹوٹی نا تو طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو وہ موچی کے پاس چلا گیا. اس نے کہا یار یہ ذرا میری چپل تو جوڑ دیجیے. اس نے موچی نے چپل جوڑ دی. چپل جوڑ کے موچی نے کہا اتنے روپے ہو گئے. تو اس نے مسکرا کے کہا، بچہ تھا، سادہ تھا، طالب علم تھا. اس نے کہا دیکھیں بات کیا ہے، میرے استاد صاحب کہتے ہیں کہ جو میں نے مسئلے سیکھے ہیں نا، وہ ایک مسئلہ 1,00,000 روپے کا ہے. اب یہ ہے کہ میری جیب میں پیسے تو نہیں ہے کہ میں آپ کو چپل سلائی کے پیسے دوں، لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ 1,00,000 روپے والا بتاؤں گا. موچی نے کہا تم مسئلہ رکھو اپنی جیب میں، مجھے میری محنت کی وصولی اور پیسے دے دو. بچے کا تو دل ہی ٹوٹ گیا، کہا میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا. استاد نے کہا تھا 1,00,000 روپے کا ایک مسئلہ، یہ کیا ہوا؟ دوڑتا ہوا استاد کے پاس آیا، کہا استاد جی آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا تھا 1,00,000 کا ایک مسئلہ سکھا رہا ہوں. موچی تو 10 روپے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. استاد جی دیکھ کے مسکرانے لگے، سمجھ گئے مرض کیا ہے. انہوں نے نا ایک اپنے صندوق میں سے چمکتا دمکتا موتی نکالا، ایک کانچ کا ٹکڑا نکالا اور کہا یہ لے کر جاؤ، سبزی والے کے پاس جانا، بیچنا نہیں، اس سے اس کی قیمت پوچھ کے آنا. وہ سبزی والے کے پاس دوڑتا ہوا گیا، سبزی والے سے اس کی قیمت پوچھی، جہاں قیمت تو بتائیں. اس نے کہا 2 آلو لے لو، 2 ٹماٹر لے لو، 1 کلو گوبھی لے لو، کچھ مٹر بھی دے دوں گا کیونکہ یہ شیشہ بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، مجھے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، کہیں سجا لوں گا. دوڑتے ہوئے، بیچنا نہیں استاد نے منع کیا تھا. دوڑتے آیا، 2 آلو لے لو، ٹماٹر لے لو، مٹر لے لو، گوبھی لے لو، یہ قیمت ہے.
کہا اچھا. کہا جاؤ یہی شیشہ لے کر پرچون کی دکان کے پاس جاؤ. وہ پرچون کی دکان کے پاس دوڑتا ہوا گیا. اس نے کہا 1 کلو آٹا لے لو, 2 کلو دال لے لو, بس اتنی قیمت ہے. یہ شیشہ بڑا پیارا لگ رہا, پرانا دور تھا, آج کا دور نہیں تھا کہ آج تو بھیک مانگنے والوں کے پاس بھی اینڈرائڈ موبائل ہوتا ہے نا, وہ جناب یوں دیکھ لیتے ہیں ہاں کتنا ٹائم ہو گیا میرے مانگنے کا. یہ وہ دور نہیں تھا, پرانا دور تھا. تو اب پرچون کی دکان والے کے پاس گئے, اس نے آٹے گھی دال کی قیمت لگا دی. وہ دوڑتے ہوئے آیا, کہا استاد جی آٹے دال کی. کہ ٹھیک ہے, 2 جگہ قیمت لگوا لی. اب اس شیشے کے ٹکڑے کو جس مارکیٹ میں میں کہتا ہوں وہاں جا کر دکھانا اس دکان پر, اور پھر دیکھنا اس کی کیا قیمت ہے. وہ جس مارکیٹ میں انٹر ہوا نا, وہ مارکیٹ کوئی عام مارکیٹ نہیں تھی, وہ سونے کی مارکیٹ تھی. سونے کی دکانیں, سونار بیٹھا کرتے, تو وہ ہیرے کی مارکیٹ, جوہری بیٹھا کرتے, ڈائمنڈ. تو اس نے شیشہ جا کر ٹکڑا جو ہے نا وہ دکان پہ دکھایا. اس دکان والے نے جیسے ہی دیکھا, پہلے تو شیشے کو دیکھا, پھر بچے کو دیکھا, پھر اس نے اپنی دکان کو دیکھا. اب وہ حیران ہے بچے کہ ہوا کیا ہے. کہا استاد جی نے منع کیا بیچنا نہیں, صرف قیمت لگوانے کا. اس کی قیمت بتا دیجئے. تو اس نے کہا کہ یہ میری پوری دکان کا سونا اور پوری دکان کے ہیرے بھی بیچ دوں تو تمہارے اس چھوٹے سے کانچ کے ٹکڑا جسے تم کہہ رہے ہو, اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اتنا قیمتی ہیرا بچے تمہارے ہاتھ میں ہے. وہ دوڑتا ہوا استاد جی کے پاس آیا. کہا استاد جی بڑی مہنگی قیمت لگی ہے. کہا کیا قیمت لگی ہے. کہا جوہری نے کہا ہے میرا سارا سونا, میرے سارے ہیرے دکان کے بیچ دیے جائیں نا تو اس ایک کانچ کے ٹکڑے کی ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی, اس کی اصل قیمت یہ ہے. تو پھر استاد نے کہا میرے شہزادے, میرے لال اور میرے لخت جگر, میں نے تجھے اپنا خون سینچ کے پڑھایا ہے, قرآن و حدیث تیرے سینے میں ڈالا ہے, وہ انمول موتی جو میں نے تیرے سینے میں ڈالے ہیں تو نے اس کی قیمت لگوائی تھی تو ایک موچی کے پاس جا کر لگوائی. ارے نادان, وہ تو سبزی کی طرح قیمت لگائے گا, وہ پرچون کی دکان کی طرح قیمت لگائے گا. اصل قیمت تو محشر کے دن لگے گی جس دن انبیاء کی مجلس سجے گی. کہا وہ تیری قیمت لگائیں گے, جن کا علم تو نے حاصل کیا ہے وہ محشر میں تیری قیمت لگائیں گے, تو بڑا انمول ہے. بچے کو بات سمجھ میں آ گئی. تو اصل قرآن و حدیث کا علم اور قیمت یہاں تھوڑی لگنی ہے. عالم کو اب تو بہت اہمیت دینے بھی لگے ہیں, لیکن عالم کو تو اگنور کر دیا جاتا ہے. ایک ٹائم میں ایک ایکٹر کو بڑا ویلیو دی جائے گی, ایک عالم کو اگنور کر دیا جائے گا. اس کی پرسنالٹی, اس کی یہ کون سا سیلیبریٹی ہے. تو عالم کی تو دنیا میں یہ حیثیت کرتے ہیں, عزت کرتے لوگ, لیکن آخرت میں جب محشر میں اللہ رتبے دے گا تو کیا ہی مقام ہوگا. ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عالم کو فرمائے گا کہ قرآن و حدیث پڑھتے جاؤ اور جنت میں اپنے درجات پہ چڑھتے جاؤ. جتنا وہ قرآن و حدیث پڑھے گا اللہ اسے درجہ دیتا چلا جائے گا. یہ بات ہے. امام مالک یتیم تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نہ یتیم تھے, آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ کی بہنیں تھیں. آپ کی والدہ نے کہا جاؤ دکان پہ بیٹھو, ہنر ہاتھ میں آئے گا, کچھ کماؤ گے, کچھ لا کر دو گے. وہ جانے لگے نا تو رستے میں مسجد پڑھی, رستے میں مسجد اور مدرسہ پڑھا تو امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید اور محبت کا دم بھرتے ہیں, آپ کا سامنا ہو گیا. آپ نے اسے بلایا, بچہ تھا نا, ابھی امام نہیں ہے, آپ بچے امام مالک. اچھا جاتے تو مسجد میں بیٹھے, مدرسے میں بیٹھے بچوں کو دیکھتے ہوئے جاتے تھے حسرت بھری نگاہوں سے. حسرت کے لفظ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. حضور علیہ السلام, حسرت آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. حسرت آپ کوئی کام نہ کر سکیں اور بعد میں آپ ہاتھ ملیں یار کاش میں یہ کر لیتا. آپ کی حسرت, یہ دنیا کی حسرت ہوتی نا, دنیا میں آپ کے کاش میں یہ کر لیتا. اللہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جسے علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہیں کیا. آپ اندازہ کریں اس حدیث کی گہرائی کو سمجھیں. فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو ہے نا حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہیں کیا. آج اگر میں اور آپ اپنے آپ کو کھنگالیں, کیا میرا بھی حال یہی تو نہیں؟ شب و روز فارغ ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹائم نکالنا دین کے لیے, لیکن پھر بھی ہم علم حاصل نہیں کر رہے. ایسا نہ ہو حشر میں ہم بھی حسرت کے ہاتھ ملتے رہ جائیں, کاش اے میرے اللہ ہم علم حاصل کر لیتے. تو اس حسرت سے بچنے کے لیے نا آج قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں. امام مالک حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جاتے, گھر کی مجبوری آ رہی تھی, کیسے میں علم حاصل کروں, گھر پہ کما کے بھی دینا ہے, دکان پہ بیٹھنے جا رہے ہیں. امام اعظم نے بلا لیا, کہا شہزادے کہاں جاتے ہو؟ کہا دل تو بڑا کرتا ہے قرآن و حدیث سیکھوں, لیکن میری ماں نے, میری اماں جان نے مجھے بھیجا ہے, میں دکان پہ, دھوبی کی دکان پہ. آج اس امام کے کروڑوں چاہنے والے پوری دنیا میں بستے ہیں, ان کے فقہ پر عمل کرتے ہیں, ان کی حدیث, علم حدیث میں سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی ہے, یہ کام ہے ان کا, اور دھوبی کی دکان پہ بیٹھنے جا رہے ہیں. امام اعظم نے فرمایا چھوڑو دھوبی کی دکان, آؤ میرے پاس بیٹھو, میں تمہیں علم سکھاتا ہوں.
علم کی مجلس میں انہیں بٹھا لیا. اب ذوق ان کا شوق بھی ویسی تھا, وہ بیٹھ گئے علم سیکھنے لگے. کئی دن گھر سے نکلتے علم بیٹھ سیکھتے, کئی دن گزر گئے نا, ماں نے کہا لاؤ خرچہ دو, کیا کمایا اتنے دن میں؟ کہا ماں جی میں نے تو علم حاصل کرنے بیٹھ گئے امام اعظم کے پاس جا کر. اب خاتون تو خاتون ہوتی ہیں. ماں جی نے روپٹہ لیا, شدید طیش میں غصے میں نکلی. کہا یہ مولوی نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا. آپ نکلی اور امام اعظم کے پاس گئیں اور امام اعظم کو بہت تلخ باتیں کی, بہت ہی زیادہ غصے میں باتیں کرنے لگیں کہ تم نے کیا کیا, میرا ایک یتیم بیٹا ہے, اس کی بہنیں ہیں, اس کی ذمہ داریاں ہیں, تم نے اسے بگاڑ دیا, یہ کھائے گا کہاں سے, یہ پیے گا کہاں سے, یہ کھلائے گا کہاں سے. آج ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے, ہم کہتے ہیں عالم بنے گا, مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. سارے جتنے بھی مر رہے ہیں نا قبرستان میں وہ سب مولوی ہیں, سب مولوی کی عورتیں, مولوی کے بچے. اور یقین جانیں دنیا پہ آپ سروے کر لیں, کئی لوگ مرے ہوں گے بھوکے, لیکن کبھی مولوی بھوکا نہیں مرا. اللہ اتنا صدقہ سے اپنے نوازتا ہے, جن کے در کی نوکری کرتے ہیں ان کے در کے صدقے سے اللہ بہت نوازتا ہے, ہر جگہ سے اللہ نوازتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا, میرے بچے کو بگاڑ دیا, وہ کھائے گا کہاں سے, پیے گا کہاں سے, یہی تو ایک وارث ہے ہمارا, اس کا باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا. کئی باتیں سنائی, امام اعظم خاموشی سے سنتے رہے. پھر امام اعظم نے کہا کہ اماں جی میں معذرت چاہتا ہوں, میری غلطی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ تیرا بیٹا انمول بہت ہے. جوہری کو پہچان ہوتی ہے نا کہ ہیرا کتنا چمکدار ہے. اب اصل پہچان تو اہل علم کو ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنی چمک ہے, کتنا ذوق ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تیرا بیٹا بہت انمول ہے. کہا مجھے نہیں چاہیے انمول پن, مجھے پیسے چاہیے, میری ضرورتیں میری بیٹیاں ہیں. امام اعظم نے کہا کتنا خرچہ ہے تمہارا؟ تو وہ بی بی کہتی ہے کہ جتنا میرا خرچہ تھا نا میں نے اس سے 10 گنا زیادہ بڑھا کے بتایا تاکہ میری جان چھوڑے مولوی اور میں اپنے بچے کو کام پہ لگاؤں. تو انہوں نے نا 10 گنا زیادہ بڑھا کے, مثال کے طور پہ اگر 1000 روپے خرچہ ہے, انہوں نے کہا 10,000 روپے ایسے کہا. تو امام اعظم نے کہا کہ پہلی تاریخ بعد میں آئے گی, 10,000 روپے تمہارے گھر پہ پہلے پہنچا کریں گے. اب راضی ہو, مسئلہ حل ہو گیا, بس یہ بیٹا مجھے دے دو, یہ قرآن و حدیث پڑھنا چاہیے اسے. ماں کا تو مسئلہ حل ہو گیا, کوئی وجہ ہی نہیں بچی. کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں, میں راضی. اللہ اکبر. ایک دن نہیں, ایک مہینہ نہیں, امام اعظم نے ان کے گھر جو خرچہ بھیجا ہے نا 20 سال تک بھیجا ہے. ایسے نہیں, بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. کیوں؟ امام اعظم اپنے کپڑے استری کرواتے تھے, جھاڑو نہ لگواتے تھے, دہی لا دو, پودینہ لا دو, ادرک لا دو, میری یہ چیز کر دو, میرا وہ کام کر دو, اس لیے نہیں. بیٹھ کے قرآن و حدیث کا علم سیکھ لو. بچے کو علم بھی سکھا رہے ہیں اور گھر پہ اس کی کفالت بھی کر رہے ہیں. 20 سال تک خرچہ دیتے رہے. اچھا جب جھگڑ رہی تھی نا ماں, تو ماں نے کہا کہ کیا بنے گا, عالم بن جائے گا تو کیا کرے گا. اب انہوں نے دیکھ لیا سینس کیا جواب دینا ہے. ابھی تو امام اعظم نے فرمایا کہ بادشاہ وقت کے تخت پہ بیٹھ کر ساتھ کھانا کھائے گا, یہ شان ملے گی اسے, بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. اب ایک یتیم بچہ ہو, دھوبی کے پاس جا رہا ہو, آپ امیجن کریں, سوچیں, ایک یتیم بچہ ہے, اکیلا وارث ہے, دھوبی کے پاس جا رہا تھا, اور ایک مولانا صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. لیکن ماں کو یہ سنتے ہی نا تھوڑا سا وہ بڑی بات کر دی ہے, تو بڑے امام یہ بات بہت بڑی کی ہے. کہ دیکھو وقت ہی ثابت کرے گا. وقت گزرتا رہا, آپ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا, کئی سال لگا دیے, عالم بنے, پڑھائی کے عالم بنے, علم حاصل کیا, مضبوطی علم میں آ گئی. امام اعظم کا دور چلا گیا, امام اعظم کا وصال ہو گیا. بادشاہ آیا ہارون رشید بادشاہ آیا. پہلے کے بادشاہ نیک ہوا کرتے تھے, اپنے پاس علماء کو عہدہ دیا کرتے تھے. تو اس نے چیف جسٹس کا عہدہ جس کو پیشکش کی نا وہ کوئی اور نہیں تھا, اس نے کہا امام مالک کو میں چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں. بولیں سبحان اللہ. آپ کو چیف جسٹس بنا دیا, عہدے پہ بٹھا دیا. بادشاہ کھانا کھانے لگا, تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, تو ساتھ ہی امام مالک بھی بیٹھے. تو امام مالک کو بادشاہ نے کہا کہ حضور اگر آپ بھی مجھے شرف بخشیں تو میرے تو وارے نہیں آ رہے ہو جائیں. اچھا اس سے پہلے نا پیغام بھیج دیا امام مالک نے کہ تیرے بیٹے کی محنت رنگ لے آئی ہے اور امام کے الفاظ سچے ہو رہے ہیں, بادشاہ نے مجھے عہدہ دے دیا ہے, ماں حالات بڑے اچھے ہیں, اب تو واپس آ جا. ماں کو اپنے پاس بلا لیا تھا. اب ماں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہ کھانا کھا رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا امام تشریف لے آئیں, تو وارے نہیں آ رہے. امام بیٹھ گئے تخت پہ, کھانا کھانے لگے. اتنے میں ماں آ گئی. جب ماں نے یہ منظر دیکھا تو ماں کی تو آنکھیں نم ہو گئی.
کہا خوشی کا موقع ہے آپ روتی کیوں ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ مجھے تیرے استاد کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کے اس کے تخت پہ کھانا کھائے گا. آج وہ الفاظ میں نے سچے ہوئے دیکھے لیے. کہاں کا سفر کہاں طے کر کے کہاں اللہ نے پہنچایا. فضیلت کیا ہے؟ علم. علم کی بنیاد پر اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے. امام احمد بن حنبل کی نا ایک صاحبزادی تھی، بیٹی چھوٹی. وہ کہتی ہیں کہ جب میرے ابا جان ہاتھ اٹھاتے نا میرے لیے دعا بعد میں کیا کرتے تھے، امام شافعی کے لیے پہلے ہی کیا کرتے تھے، اپنے استاد کے لیے دعا کرتے تھے. کہا اتنی محبت کرتے، اتنی اپنے استاد سے محبت کرتے، اتنا ان کا ادب کرتے. میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ یار میرا ابا نیک بہت ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، رات کو جاگتا بھی ہے، قرآن و حدیث بھی پڑھتا ہے، لیکن جس کا یہ چمکتا ستارہ ہے میں اس مہتاب کو بھی تو دیکھوں اس کا کیا عالم ہے. کبھی امام شافعی کو بھی تو دیکھوں ان کے کیا جو ہے وہ علم کا مرتبہ ہے. تو اچانک ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام شافعی نے خط بھیجا امام احمد بن حنبل کو کہ تمہارے شہر میں نے سنا ہے ایک شخص ہے جس کے پاس نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں نے آ کر ان سے روایت کرنی ہے، ان سے سننی ہے، ایک حدیث کے لیے سفر طے کر کے آ رہا ہوں. یہ پیغام پڑھا تو خوشی کے مارے وارے نہیں آ رہے، بہت ہی خوشی کی کیفیت. بیٹی کہتی ہے ابا جان، امام احمد بن حنبل کو ابا جان کیا ہوا؟ کہا بیٹی جس دن کا انتظار تھا آج وہ دن آ گیا ہے. آج ہمارے گھر پہ علم کا مہتاب اور نور آنے والا ہے، قرآن و حدیث کا نور جس کے سینے میں اللہ نے رکھا ہے وہ شخص آنے والا ہے. کہا کون آنے والا ہے؟ کہا امام شافعی میرے گھر تشریف لا رہے ہیں. بیٹی نے یہ بات سنی تو وہ بھی خوشی کی انتہا نہیں. کہا واہ واہ ابا جان، آپ کو شب روز عبادت کرتے دیکھتی ہوں، طرح طرح کے آپ کے معاملات اور عبادت دیکھتی ہوں، لیکن میرے دل میں ایک خواہش اور تمنا تھی جس نے آپ کو سنوارا ہے میں اس کو بھی تو دیکھوں وہ کیسا ہے. امام شافعی آ گئے. اب بیٹی کہتی ہے میں نے احتیاطاً نا ابا جان آدھی روٹی کھاتے تھے لیکن میں نے پھر بھی 8 روٹیاں بنا دی. کتنی روٹیاں بنائیں؟ 8 روٹیاں. اور ابا جان یعنی امام احمد بن حنبل آپ آدھی روٹی کھایا کرتے تھے، بیٹی بتاتی ہیں. اور بیٹی کہتی ہے میں نے جو ہے نا کہا کہ تہجد کے لیے وضو وغیرہ کرنے کے لیے اٹھیں گے، پانی وغیرہ بھی رکھ دیا، کھانا وانا سجا دیا. کہا میں پردے کے پیچھے سے دیکھنے لگی تو دیکھا تو کہا کہ نا امام شافعی نے 1 نہیں 2 نہیں پوری 8 روٹیاں کھا لی. کتنی؟ 8 روٹیاں. 8 روٹیاں کھا گئے. کب میں تو سوچ رہی تھی میرے ابا جان آدھی کھاتے ہیں تو یہ اس سے بھی آدھی کھائیں گے، یہ تو 8 روٹیاں کھا گئے. روٹیوں کی طلب ہے لوگ بھائی ابا کے لیے بھی اور بنا رہی ہیں، امام کے لیے بھی اور بنا رہی ہیں. سوالیہ نشان بن گیا یار یہ بالکل برعکس ہے معاملہ. میرے ابا تو اتنے نیک اور یہ میں جو سوچ رہی تھی وہ نہیں مل رہا. خیر چلو پھر رات کو دیکھا امام احمد بن حنبل تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، کثرت سے عبادت کر رہے ہیں، خوب ذوق و شوق اور خشوع کے ساتھ لگے ہوئے. امام احمد بن حنبل عبادت کر رہے ہیں، امام شافعی نے عشاء پڑھی. عشاء پڑھتے ہی بستر پہ آئے، چادر لی اور لیٹ گئے. اب بیٹی کہتی ہے میں نے تو یہ معاملہ دیکھا میں تو حیران، یار یہ کیا معاملہ ہوا، یہ بالکل برعکس ہو رہا ہے معاملہ. استاد کیسا شاگرد کیسا. میں تو سوچتی تھی ان سے ڈبل عبادت کریں گے، ان سے کم کھائیں گے، کھایا بھی زیادہ. اور عشاء پڑھتے ہی آ کر بستر پہ لیٹ گئے. فجر کی اذان اٹھی تو بس یوں ہی اٹھے اور یوں ہی چلے گئے، نماز پڑھ لی. معاملہ عجیب ہے. کہا دل میں آئی بات کہ پہلا دن ہے، سفر ہے، تھکن ہے، اس وجہ سے نہیں ہوگا. 3 دن مزید اور انہوں نے گزار دیے کہ شاید اس دن عبادت کریں گے. انہوں نے 3 دن ایسے گزارے. جب امام شافعی جانے لگے تو امام احمد بن حنبل نے نا خدمت کی، سینے سے لگایا، محبتیں دیں. کہا استاد جی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، آپ کو صحیح لگا، کوئی خدمت میں کمی تو نہیں رہ گئی؟ تو بچی کہتی ہے شہزادی میں نا پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی باتیں. تو امام شافعی نے کہا کہ اے احمد بن حنبل بات یہ ہے کہ پورے رستے سفر میں ایک ایک لقمہ، صرف ایک ایک لقمہ کھا کے زندہ رہنے کے لیے گزارا کرتے آیا ہوں کہ پتہ نہیں کسی کا رزق حلال تھا کہ حرام تھا، لیکن تجھے میں نے سنوارا ہے، تیرے رزق پہ مجھے یقین ہے کہ تو حلال کماتا ہے، اس لیے تیرے پاس آ کے جی بھر کے کھایا ہے. کہا اچھا حضرت. کہا پھر اور کوئی آپ کو برکت اگر نصیب ہوئی ہو، میری خدمت، میرے اعزاز آپ نے قبول کیا ہو. کہا بات یہ ہے کہ تم رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، تم نوافل پڑھ رہے تھے، تم ذکر اذکار کر رہے تھے، تم نے دیکھا میں عشاء پڑھتے ہی لیٹ گیا تھا اور پھر فجر میں ایسے اٹھتے چلا گیا تھا. کہا جی حضرت میں نے دیکھا. کہا بیٹی بھی جو ہے وہ وضو کا پانی ویسے ہی رکھے چلی گئی تھی تو پانی بھی ویسے ہی رکھا رہا. کہا بات یہ کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی آ کر میں بستر پہ لیٹتا، چادر کو لیتا اور قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کے 100 نقطے میں نے فجر تک نکالے ہیں، اور فجر میں میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا، فجر عشاء کے وضو سے میں پڑھنے چلا گیا تھا. جب یہ بات سنی ہے تو بیٹی تو آنسوؤں سے رونے لگی.
تصویر کا رخ دکھ کچھ اور رہا تھا، اندر کچھ اور تھا. تو بس ابا نے رخصت کیا، پلٹے تو کہا شہزادی تم کیوں روتی ہو؟ کہا اصل حقدار تو تعریف کے یہی ہے ابا جان، واقعی آپ کو انہوں نے ہی سنوارا ہے. ایک رات میں تفسیر کے 100 نکتے امت کے لیے نکال دیے، اور بھی بیٹی نے جو جملے کہے، کہا ابا جان آپ مصلی پہ روتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کا فائدہ تو آپ کی ذات کو ہونا ہے، لیکن امام شافعی امت کی فائدے کے لیے پوری رات غور و فکر کرتے ہیں اور پوری رات غور و فکر میں گزار دیتے ہیں. امام شافعی کا مرتبہ ہے. فرمایا ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث بنے، بہت بڑے محدث، حدیث بیان کرتے تھے آپ. اور ادھر توجہ رکھیں ذرا، بولیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے. امام شافعی امام احمد بن حنبل نا بہت بڑے وقت کے امام بنے، محدث، حدیث بیان کرنے کا فن آپ کے پاس تھا. آپ کے دور میں شاہ بقی الدین ابن مخلد علیہ رحمہ ایک بزرگ ہیں، ان کو پتہ لگا کہ نا آج کے دور میں حدیث سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں، خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں اور بڑی اچھی روایت لاتے ہیں. تو انہوں نے نا سفر طے کرنا شروع کر دیا. آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ تھوڑا اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ بول رہے ہیں. تو یہ آخری واقعہ اگر آپ کے دل پہ نقش ہو گیا نا تو میں سمجھتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کیے بغیر رہ نہیں سکتے. فرماتے ہیں کہ شاہ بقی الدین ابن مخلد یہ ایک بزرگ ہیں، امام احمد بن حنبل کے دور کے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا امام احمد بن حنبل حدیث بہترین اس زمانے میں سوئے زمین پہ بیان کرتے ہیں. آپ نے نا سفر طے کرنا شروع کر دیا. اب یہ بچہ کون تھا؟ یہ لڑکا کون تھا؟ امیر گھرانے کا بچہ. اب جو امیر گھرانے کے ہو، جس کے پاس ٹھاٹھ ہو، پیسہ ہو، پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، اس کی تو سوچ کے زاویے الگ ہوتے ہیں نا، اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے نا کہ میں اس سے نیچے نہیں آ سکتا، میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں یہاں بیٹھوں گا. تو امیر باپ کا بیٹا لیکن علم دین سیکھنے کی طلب دیکھیے. شاہ بقی الدین ابن مخلد بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ خبر ملی کہ آج کے دور میں سب سے اچھی حدیث جو بیان کرتا ہے اور حدیث سکھاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے، تو میں کیوں محروم رہ جاؤں؟ پرانا دور تھا. تو وہ کہتے ہیں میں نے نا سفر طے کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں ملاح کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گیا. ہمیں کشتی میں بیٹھا، کہاں جانے کے لیے بیٹھا؟ بغداد علم کے مرکز، علم کے شہر جانے کے لیے میں بیٹھا. اور میں بیٹھ کے نا جانے لگا، اچانک طوفان آ گیا، بارشیں شروع ہو گئی، کشتی گھومنے لگی، کشتی ٹوٹ گئی. ایک جزیرے کی طرف کنارے پہ میں لگ گیا. کہہ رہے ہیں بڑی مشکل سے میں بچا، کئی لوگ بچے، کچھ فوت ہو گئے. بارشوں کا طوفان تھا، بڑا وقت لگ گیا سنبھلتے سنبھلتے. وہ کہتے ہیں ایک مہینہ، پورا ایک مہینہ اس جزیرے پہ میں رہا ہوں. بار بار دہراؤں گا، بڑے باپ کا بیٹا ہے، امیر باپ کی اولاد ہے اور جزیرے پہ رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے. جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ پہاڑی، جنگل، کچھ بھی نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ پانی. وہ کہتے ہیں میں نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے پتے کھائے ہیں. ایک مہینہ جزیرے پہ گزر گیا. ایک مہینے بعد طوفان سنبھلا. جب طوفان سنبھلا نا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی کشتی آ رہی ہے. تو پھر ہم نے کشتی کو اشارہ کر کے اپنی جانب بلایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رستے میں ہم جا رہے ہوں، موبائل ہمارا چھن جائے، ہم تو فوراً گھر کا رستہ لیں گے کہ علم تو کل بھی حاصل ہو جائے گا، بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، گھر جاؤں. ہونا یہ چاہیے تھا کشتی والے سے کہتے ہیں بھائی گھر پہنچا واپس، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کہتے ہیں میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ مجھے بغداد جانا ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس حدیث سیکھنی ہے. بولیں سبحان اللہ. آپ جذبہ دیکھیں اور اس جذبے پہ آپ کی سبحان اللہ ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ نا میں نے سفر طے کیا، میں بغداد پہنچا. تقریباً کوئی 2.5-3 مہینے مجھے سفر میں لگ گئے طوفان کی وجہ سے، اس آفت کی وجہ سے. بغداد اترا. بغداد اترنے کے بعد کسی سے میں نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس جانا ہے، ان کے مدرسے میں جانا ہے. تو اس نے کہا کہ مدرسہ تو بند ہو گیا. کہا کیسے؟ کہ بادشاہ وقت امام کے خلاف ہو گیا، بادشاہ کو امام کو گھر میں بند کر دیا، نظر بند کر دیا. کرفیو لگا ہے بغداد میں، ہر گلی، ہر شہر، ہر سڑک پہ پولیس کھڑی ہے، بہت سخت حالات ہیں. بادشاہ امام کے مخالف ہو گیا، امام کو بند کر دیا ہے گھر میں اور مدرسہ بھی بند ہے. اتنا لمبا سفر طے کر کے جو پہنچا ہو اور اس کو یہ خبر ملے، کیسا لگے گا؟ آپ کہتے ہیں میرا جذبہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. میں نے کہا کہ مجھے کسی طرح امام کا گھر دکھا دو جس گھر میں وہ بند ہے. تو اس نے کہا کہ اتنے سخت حالات چل رہے ہیں کہ میں یوں اشارہ کر کے بھی نہیں بتا سکتا یہ امام کا گھر ہے، اتنا مخالف ہے امام، وہ بادشاہ امام کا. تو اس نے کہا ایک طریقہ ہے،
کا کیا طریقہ ہے؟ کا طریقہ یہ ہے کہ میں یوں گھر کے آگے سے گزروں گا, آنکھ کا اشارہ کر دوں گا, تم سمجھ جانا یہ امام کا گھر ہے. اس نے کہا میں اس پہ بھی راضی ہوں, تم آنکھ کا اشارہ کر دو. تو شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں یوں گزرنے لگا, اس نے آنکھ کا اشارہ کر دیا, میں نے گھر دیکھ لیا. اب گھر تو دیکھ لیا, میں جاؤں کیسے, امام کا دروازہ بجاؤں کیسے؟ کہ میں سوچنے لگا میں کیا کروں, بڑے باپ کی اولاد, امیر گھرانے کا بچہ. کا کہنا ہے میں سوچنے لگا میں کیا کروں امام کے پاس جانے کے لیے, میں سبزی والا بن جاؤں, میں پھیری لگانے لگ جاؤں, میں ٹھیا لے کر چلا جاؤں, پھر پتہ نہیں کوئی چیز خریدنے آئے گا یا نہیں آئے گا, میں کیا کروں. کہہ رہے بالآخر میرے ذہن میں ایک ترکیب سوجی, اور میں نے نا اپنے کپڑے پھاڑ لیے. کیا کیا؟ اپنے کپڑے پھاڑ لیے, اپنی دستار اتار دی, اور ایک مٹی کا پیالہ کشکول خریدا اور رسی سے باندھ کے اپنے گلے میں ڈال لیا, اپنے گلے میں ڈال لیا. اور امام کا جو گھر تھا نا, اس سے پیچھے 3 گلیوں سے میں نے گھر گھر بجا کے بھیک مانگنا شروع کر دی کہ اللہ کے نام پہ کوئی مجھے دے گا. کہ ڈائریکٹ میں امام کے گھر بھی نہیں گیا کہ کوئی شک نہ کرے, امام کے پیچھے 3 گلیوں سے میں نے در در لوگوں کا بجایا, اور بالآخر وہ دروازہ آیا کہ جس دروازے کی خاطر میں یہاں آیا تھا. کہ وہ دروازہ امام کا گھر میں نے بجایا کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے دے. کہ وہ نور بھرا دروازہ کھلا, اور نورانی چہرے والا, نورانی داڑھی والا, چہرے پہ اللہ کا نور اور ایک شباہت اور ایک وجاہت, وہ شخص نکلا. اور امام احمد بن حنبل جب گھر سے نکلے اور ایک سکہ انہوں نے اللہ کے نام پہ جب میرے کاسے میں ڈالا ہے, تو میں نے ان کا ہاتھ چوم کے کہا حضرت بھیک نہیں چاہیے, مال و دولت نہیں چاہیے, میں تو آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں, میں تو آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں. زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے, کہ وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, لیکن دل نے ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہا حضرت میں تو آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں, میں فقیر نہیں ہوں. تو امام احمد بن حنبل نے جب یہ جذبہ دیکھا نا, تو ہم نے فرمایا کہ ان حالات میں, کہا حضرت میں کیا کروں, میں تو کہاں سے چلا ہوں, کہاں پہنچا ہوں, آپ کرم فرمائیں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دل کی بات یہ ہے کہ کئی دنوں سے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کوئی سیکھنے والا نہیں آ رہا. کہا حضرت کیا کروں. کہا میں یہ کر لیتا ہوں کہ روزانہ فقیر بن کے آ جایا کروں, میں آپ سے بھیک مانگ لیا کروں, اتنی دیر میں آپ جو مجھے نبی کی حدیثیں پڑھا دیں گے میں سیکھ لوں گا. کہا ٹھیک ہے, طے ہو گیا. کہتے ہیں روزانہ میں 3 گلیوں پیچھے سے بھیک مانگتا ہوا آتا, اور امام کے در پہ میں در پہ دستک دیتا, امام مجھے خیرات دیتے, اور ساتھ ہی نبی کی حدیث سناتے اور میں حدیث سیکھتا. اس طرح ایک امیر گھرانے کے بچے نے 3 گلیوں پیچھے بھیک مانگتے مانگتے 2 سال تک حدیث سیکھی ہے. 2 سال تک کا 2 سال تک میں نے امام کے پاس ایسے آ کے حدیث سیکھی. اس طرح وہ جتنی حدیثیں مجھے سکھا لیتے میں سیکھ لیتا تھا. کا وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, بادشاہ بدل گیا. اب جو بادشاہ آیا اس نے امام کو مدرسہ اور بڑا کر کے بنوا کے دیا. کا حالات بدلے, امام اپنی نشست پر بیٹھے, مجلس سجی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہ جب حالات بدلے تو میں نے بھی اپنا انداز بدلا, میں نے بھی دستار کو سجایا, اچھا لباس پہنا, اور کہتے ہیں امام بیٹھ کے بیان کر رہے تھے, واز کر رہے تھے, نشست چل رہی تھی. اتنے میں نے آیا نا تو میں تو بیٹھنے لگا تھا, امام نے اپنے واز کو روک کے کہا کہ ارے شہزادے تم وہاں بیٹھتے ہو, تم یہاں آؤ. اور پھر لوگوں کو کہا کہ لوگ دین پڑھنے آتے تھے, یہ تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا, اور میں لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا, میں اسے اپنے سینے سے دیا کرتا تھا. کہ آج حالات بدل گئے تو کیا ہوا, آج سب پڑھا کریں گے اور اسے دیا جائے گا. کہ اس کا مقام یہ ہے کہ اس نے مشکل حالات میں کھڑے ہو کر استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر دین سیکھا ہے, حدیث سیکھی ہے, نبی کا فرمان سیکھا ہے. میں اور آپ جوانی ہماری چڑھتی ہوئی جوانی ہے, عمر ہے, ایک ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے, بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور آپ سوچیں نا ذرا محشر میں میرا اور آپ کا سامنا حضور علیہ السلام کے سے ہو جائے, اور حضور علیہ السلام اگر یہ شکوہ کر دیں کہ اے میرے امتی, میری امت گمراہ ہو رہی تھی, لوگ بے راہ روی پہ جا رہے تھے, لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے, لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی تھیں, کسی کے عقیدے ضائع ہو رہے تھے, نہ جانے میری امت کا کتنا نقصان ہو رہا تھا, تمہیں کوئی فکر نہیں ہوئی. تمہیں اللہ نے جوانی دی, تمہیں علم دی, علم دیا, عمر دی, مال و دولت دیا, تم نہ جانے کیا کیا کر سکتے تھے. میرے اور آپ کے پاس کوئی جواز اور جواب ہوگا نہیں. تو آج بہتر یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو عمر دی ہے نا, علم دیا ہے, دولت دی ہے, تو جتنا ہو سکے علم دین حاصل کریں. ایک آخری بات اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. شیخ سعدی یہ وہ عظیم بزرگ گزرے ہیں, وہ عظیم کہ جب بندہ عالم بن جاتا ہے نا, عالم بننے کے بعد ان کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے مشکل آتی ہے. میں عوام کی بات نہیں کر رہا,
عالم بننے کے بعد شیخ سعدی کی کتابیں اٹھائیں تو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. اتنا علم کا ماہر بندہ. علم کا کیسے حاصل کیا؟ کہتے میں لیٹا ہوا تھا, بارش ہونے لگی. اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہدایت کا ذریعہ کسی کو بھی بنا دیتا ہے. کہتے میں لیٹا ہوا تھا, بارش ہونے لگی تو نا میری چھت ٹپکنے لگی. کہتے چھت ٹپکنے لگی, میں نے پیالہ لیا, یوں کر کے میں نے چھت کے نیچے لگا دیا, میں لیٹ گیا. چھت ٹپکنے لگی, بوند 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 پانی ٹپک رہا تھا. بوند بوند ٹپکتے ٹپکتے نا پیالہ بھر گیا. جب پیالہ بھر گیا اور پھر مزید بوند بوند ٹپکنے لگا تو پیالے سے پانی باہر نکلا اور زمین پہ آنے لگا. اب اللہ نے ہدایت کیسے دی؟ وہ کہتے ہیں یہ دیکھ کے نا میرے ذہن میں فوراً خیال آیا, اے شیخ سعدی تو 40 سال کا ہو گیا ہے اور تو سوچتا ہے یار اب عمر ہی کیا رہی ہے, میں کہاں قرآن و حدیث پڑھ سکتا ہوں, میں کہاں علم حاصل کر سکتا ہوں. ایک پیالے میں اگر بوند بوند پانی بھرے تو وہ پیالہ فل بھر جاتا ہے, اور پھر اگر مزید آ رہا ہے تو اس میں سے پانی نکل کے وہ زمین کو سیراب کر رہا ہے. تو وہ اپنے آپ سے بات کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس عمر میں بھی تو علم تھوڑا تھوڑا حاصل کرنا شروع کرے تو وہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن و حدیث سے تیرا سینہ منور ہو جائے گا. پھر مزید جب علم حاصل کرے گا تو جس طرح پانی نکل کے زمین کو سیراب کر رہا تھا, تیرا علم نکل کے لوگوں کو سیراب کرے گا. پھر وہ وقت آیا کہ آج رہتی دنیا تک لوگ ان سے سیراب ہو رہے ہیں. تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. جس عمر میں بھی اللہ نے موقع دیا ہے غنیمت جانیں, عالم سے جڑ جائیں. عالم بنیں, عالم نہیں بن سکتے, طالب علم رہیں. آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہونا چاہیے. خلاق کائنات جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں.